سید دیدار علی الوری، الور تو آپ کے راجستھان میں ہے نا، اگرچہ بارڈر پر ہے لیکن ہے راجستھان میں، تو وہ آل رسول تھے اور بہت بڑے عالم تھے. تو اعلیٰ حضرت کا ذکر سنا تھا، جیسے آدمی سنتا ہے نا، ذکر سنتا ہے، ذکر سنا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا. تو ان کے دوست اعلیٰ حضرت کے دوست تھے. ابھی تک سید دیدار علی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملے نہیں تھے، البتہ ان کے جو دوست سید دیدار علی صاحب عالم تھے، ان کے دوست عالم تھے اور وہ اعلیٰ حضرت سے ملتے جلتے تھے. تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑ دیتے تھے سید دیدار علی صاحب کے سامنے کہ کیا آدمی ہے یار، کیا علم ہے یار، کیا یہ ہے وہ. ارے چھوڑو یار اس آدمی کی بات، پٹھان ہے ذات کا اور بہت نکچڑا ہے. نکچڑا یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، غصے والا آدمی. اس لیے کہ غلط پروپیگنڈا جو ہے نا بہت شریف لوگوں کو بھی متاثر کرتے. بے شک بالکل صحیح. اور امام کے دور میں ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے بہت غلط پروپیگنڈا، ہمیشہ اچھی شخصیات کے خلاف ہم آپ کو غلط پروپیگنڈا ملے گا اور بہت تو شکار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بہت شریف لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آج بھی امام احمد رضا سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یار یہ وہ آدمی ہے جو خانقاہوں کی مخالفت کرتا تھا اور یہ سما کو منع کرتا تھا اور وہ یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. میرا عنوان یہ ہے، لیکن میں نے جب امام اہل سنت کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا نہ وہاں خانقاہی سما کا انکار ہے، نہ وجد کا انکار ہے، نہ جو خانقاہی رسومات کا انکار ہے، بلکہ حقیقت تو مجھے یہ لگتی ہے کہ امام احمد رضا وہ ہے جس نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا فرمائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کے ذات دلیل کی زبان عطا فرمائی. آپ نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان. بے شک بے شک بے شک بے شک. اتنا ضرور کہوں گا، دیکھو کوئی ہو کسی بھی اللہ والے کے ساتھ تعصب کا برتاؤ کرنا تو بہت بری بات ہے. ایک عام انسان کے ساتھ بھی انسان کو تعصب کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ تسلط کریں مگر تعصب نہ کریں. سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک منافق اور یہودی مقدمہ لے کر کے گئے تو حضور علیہ السلام نے منافق کے کلمے کو دیکھ کر کے یہودی کو محروم نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے تعصب کیے بغیر، یہودی اس معاملے میں حق پر تھا، اسی کے حق میں فیصلہ دے کر کے بتا دیا کہ یہاں تسلط تو ہے، یہاں تعصب نہیں ہے. ہمارا مذہب تسلط کا مذہب ہے، ہمارا مذہب تعصب کا مذہب نہیں ہے. غور فرمائے، اس لیے جب ہم کافر کے لیے جو ہے بے جا تعصب نہیں کرتے، حد شریعت نہیں توڑتے، تو کسی ولی کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے ہم کس طریقے سے ایسا کر سکتے ہیں؟ جو شخصیت کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ معاذ اللہ غریب نواز کو نہیں مانتا تھا، حالانکہ فتاوے میں حال یہ ہے. آپ فرماتے ہیں اجمیر معلیٰ کو صرف اجمیر اجمیر نہ کہا کرو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو. اجمیر معلیٰ کو جو ہے وہ غریب نواز کی دشمنی میں اجمیر کہتا ہے، فرمایا وہ تو بد مذہب ہے، لیکن جو سنی ہو کر کے اجمیر اجمیر کہتا ہے وہ بھی محروم ہے، محروم. اس کو چاہیے کہ وہ اجمیر اجمیر نہ بولا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے، اجمیر معلیٰ کہا کرے. جو شہر کا اتنا احترام کروانا چاہتا ہے وہ شہر میں آرام کرنے والے معین الدین پر دل و جان سے کتنا فدا ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کہیں نہ کہیں انسان پروپیگنڈے کا شکار ہو. پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بہرحال، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار تھے، یار پٹھان ہے، نک چڑھا ہے، غصیلا آدمی ہے، شدتی آدمی. ارے چھوڑو یار، انہوں نے ذہن بنایا. ایک بار آپ ملیں، دیکھو کسی سے بھی مل کر کے معاملہ پتہ چلتا ہے. کسی کے بارے میں بھی بہت تعریف سنو تو بھی مل کے دیکھو کہ ہاں جناب کیا ہے، اور بہت غلط پروپیگنڈا ہو تو بھی ملنا چاہیے. اور بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہرحال سید دیدار علی الوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بن گیا کہ میں نے بریلی جانا ہے اور مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنا ہے. اعلیٰ حضرت ہم آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو بھی مولانا احمد رضا ہی کہے. جی سید صاحب. اور تو یہ آئے بریلی شریف. بریلی شریف جب یہ آئے تو اتفاق سے فجر کا وقت تھا.
वक्त फजर था और फजर के टाइम में जमात खड़ी हो चुकी थी। वो अल्लाह वाले आदमी सैयद दीदार कोई मामूली आदमी नहीं थे, सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह सादात में से थे, सेव नसब सादात और बड़े आलिम भी थे। तो अब नमाज जब खड़ी थी तो चूंकि वो लोग अल्लाह वाले लोग थे, उनके लिए नमाज तो पूरी दुनिया की नेमत से बढ़ के थी। अगर एक पल्ले में तख्ते शाही रख दिया जाए, एक पल्ले में सजदा रख दिया जाए, वो तख्ते शाही ठुकरा दे, सजदे को कबूल बेशक मकामे बंदगी देकर नलू शाने खुदाबंदी, उनका मिजाज ये था। बहरहाल नमाज का जमात खड़ी थी, इन्होंने जल्दी की, जल्दी से मैं वुजू करूं, मुसाफिर थे, जल्दी वुजू करूं और जमात में शामिल हो जाऊं। तो जैसे ये वुजू करने के लिए तड़पे तो क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा नाद पढ़ रहा था, छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 4-5 साल की होती है, 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है जो नाबालिग है, छोटा सा बच्चा है। इन्होंने चूंकि आमतौर पर, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर, आमतौर पे बड़ों की आदत होती है ना, वो छोटों को काम लगाते हैं, ये पानी ला, ये ला, उठा, वो कर, वो कर, वो करते हैं। तो चूंकि अब ये पीर साहब भी थे, आलिम भी थे, सैयद साहब भी थे, चूंकि वहां तो खुद्दाम लगे ही रहते थे। आमतौर पे मखदूम लोगों को काम करने की आदत नहीं होती। मखदूम का मतलब वो असली वाले मखदूम नहीं जो कब्रों में आराम करे, मखदूम का मतलब जिनकी लोग खिदमत करते हैं और जो लोगों से खिदमत लेते हैं उनको मैं मखदूम कह रहा हूँ। वरना जो मखदूम लोग हैं, मेरा मखदूम जिसने अल्लाह के लिए सिमना का ताज छोड़ दिया, ऐसा मेरा मुर्शिद है। लोग अल्लाह को छोड़ देते ताज और तख्त के लिए, लेकिन मेरा मखदूम वो है जिसने तख्त और ताज छोड़ा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। 2-3 ही बादशाह हुए हैं जिन्होंने तख्त ताज को ठोकर मारी है, और मखदूम तो वो है भाइयों, कोई छोटा मोटा खानदान नहीं था। आप मखदूम साहब फरमाते थे, महमूद गजनवी को जो तुम जानते हो, महमूद गजनवी हमारे खानदान का गुलाम रह चुका है। मखदूम साहब कहते थे महमूद गजनवी का खानदान मखदूम साहब के खानदान का गुलाम रह चुका है। सोचो जिसके खानदान की गुलामी इतना बड़ा कर देती हो, वो मखदूम का खानदान कितना बड़ा होगा। क्या बात, तातारियों का, हलाकू और चंगेज का जिसने मुकाबला किया है, वो चंद उंगलियों पे गिने हुए बादशाह हैं, उसमें से एक बादशाह को दुनिया अशरफ सिमना सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानते हैं। बेशक बेशक, तातारियों का मुकाबले में कोई नहीं आया, चंद मखसूस 4-5 बादशाह आए, उसमें से एक मखदूम साहब थे। और किस उम्र में जंग लड़ी, सिर्फ 15-16 साल की उम्र में जंग लड़ी। जब आपके वजीरों ने कहा और मुशीरों ने कहा कि आपको अशरफ जाने की जरूरत नहीं है, कोई उनसे मुकाबला नहीं कर रहा है, तो आप फरमाते मेरी छोटी उम्र देख के मुझे बैठने का मशवरा देते हो। तुम्हें नहीं मालूम मैं उस खानदान का हूं कि 6 महीने का अली अस्कर भी दुश्मन को धूल चटाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान, मेरी रगों में खून उसका है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। छोटी उम्र देख करके मुझे मशवरा देते हो, छोटी उम्र देखकर मुझे मशवरा देते हो कि मैं मैदान में जाऊं। मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरे खून में है दुश्मन को धूल चटाना। ये भी एक अलग से उन्वान है, एक अलग से उन्वान निकल आया। लेकिन बहरहाल तो सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चूंकि नवाज़ शुक्रिया बारकल्लाह, बड़े आलिम थे, मखदूम थे, तो आदत थी आपको, जैसे आमतौर पे, हालांकि वो अल्लाह वाले थे, मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, कोई उनका मानने वाला सुने तो ये समझ ले कि अल्लाह जानता है, मैं उन्हें वली मानता हूँ, वो आलिम रब्बानी थे। बहरहाल तो पहली मरतबा बरेली शरीफ आए तो देखा एक बच्चा, नाबालिग बच्चा है, वो कुएं के पास से पानी निकाल रहा है, और कुएं में से पानी जो है वो डोल से हाथ से निकाला जाता था। मस्जिदों में होते थे, नल वगैरह नहीं होते थे। बहरहाल तो नमाज में जल्दी भी थी, जमात भी पकड़ने का शौक था, पता नहीं जहन में रहा या न रहा। ये तो नहीं कहता कि मसला नहीं जानते हुए अस्तगफिरुल्लाह, कभी इसका मसला बहुत जानता है आदमी, कभी जहन में रहता कभी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही सैयद दीदार अली अलवरी ने जल्दी में वुजू करने की वजह से और जमात में शामिल होने की वजह से उस बच्चे को कहा, बच्चे जरा पानी लाना, ए बच्चे
رب پانی لا کے مجھے دے، میں وضو کروں گا۔ اس بچے نے کہا شاید آپ مسافر لگتے ہیں، بریلی کے نہیں ہیں آپ۔ بچہ کہہ رہا ہے، نابالغ بچہ، 4-5 سال کا بچہ، یہ اعلیٰ حضرت کے گھر کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی گلی کا بچہ ہے۔ کیا بات ہے۔ سید دیدار علی صاحب کو کہہ رہے ہیں شاید آپ بریلی کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ مسافر لگتے ہیں۔ ہاں بیٹا میں مسافر ہوں، لیکن مجھے جلدی ہے، باتوں میں اس طرح نہ پھنسا، مجھے وضو کرنا ہے، جلدی پانی لا۔ کہا آپ کو پتہ ہے مجھے دیکھ کے لگتا ہے میں نابالغ ہوں۔ کہا تو نابالغ ہے۔ کہا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم حضرت کہ نابالغ سے کام کرانا اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نابالغ سے اس کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے کوئی سرپرست یہاں موجود نہیں ہے، پیرنٹس یہاں موجود نہیں ہے، اور آپ مجھے ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے تحفتاً بھی پانی لینا چاہیں تو آپ کو یہ مسئلہ بھی تو معلوم ہوگا کہ نابالغ اگر تحفہ دے تو وہ تحفہ بھی معتبر نہیں ہوتا۔ نابالغ کو یہ حق نہیں ہے، نابالغ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو تحفہ دے۔ میں پانی بھی آپ کو ہبہ نہیں کر سکتا، تحفے میں نہیں دے سکتا۔ تو بہت خوبصورت بات میری جماعت کے ایک عالم نے کہی، جب وہ نابالغ بچے نے 2-3 مسئلے سید دیدار علی الوری صاحب کے سامنے بیان کیے تو اس وقت حضرت دیدار علی کو اپنے علم کا دیدار ہو گیا۔ اور پھر خیال آیا کہ جس پٹھان کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ ذات کا پٹھان نکچڑا گسیلا ہے، ارے جب نابالغ بچہ اس کے یہاں کا ایسا ہے تو اس کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو پوچھا تو کیا احمد رضا کے گھر کا ہے؟ گھر کا نہیں، محلے کا ہوں۔ جب محلے میں احمد رضا نے علم کا یہ ماحول بنایا تھا تو گھر کے اندر علم کا ماحول کیا ہوگا۔ اور اس کے گھر کے علم کا یہ ماحول تھا، پھر اس کی اپنے خود کے علمی قد کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ہمارے محررہ کے سرکاروں کی طرف سے آواز آتی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخششی